جو انڈیا کے ہائی کمشنر تھے اجے بسیریا صاحب، ان کی یہ کتاب آ رہی ہے اینگر مینجمنٹ ٹربل ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی کہ 9 انڈین مسلز جو تھے ان کا رخ پاکستان کی طرف ہو گیا تھا اور پاکستان کی گورنمنٹ جو تھی وہ بڑی سپوک کر گئی اور اس نے فوراً جو ہے عمران خان صاحب نے اپنے ایک بڑے ہی قریبی دوست کو مجھے کہا کہ فوراً فون ملاؤ مودی جی کے ساتھ اور میں ان سے بات کروں گا. تو میں نے ان کو کہا جی کہ ٹھیک ہے، میں ان کو کال کرتا ہوں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر مودی جی الاؤڈ ہیں کہ مودی جی اویلیبل ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن پھر میں نے تھوڑی دیر میں ان کو بتایا کہ مودی جی اویلیبل نہیں ہیں اور وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ یا کر نہیں سکتے ہیں یا کرنا نہیں چاہتے ہیں بہرحال. تو وہ کہتے ہیں جی کہ پھر میں نے ان کو کہا کہ اگر عمران خان صاحب کے کوئی بھی کنسرنز ہیں تو وہ میرے سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو تھیں 2019 میں چلی تھیں فیبروری 27 میں، جس میں کہ مودی جی نے ایک دفعہ اپنی سپیچ میں بھی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پاکستان ہماری بات نہ سنتا تو یہ ایک قتل کی رات ہوتی. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ون آف دا 2 انڈین کیپٹنز جو ایروپلین کے جن کو کہ کریش کیا تھا پاکستان ایئر فورس نے، جو پکڑے گئے تھے، جس میں سے کہ ایک ونگ کمانڈر ابھی نندن ورتھمن بھی تھے اور پاکستان کی کسٹڈی میں تھے. تو اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ ہو گئی تھی اور مڈ نائٹ کے وقت یہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے ہائی کمشنر ٹو انڈیا سہیل محمود جو ہیں انہوں نے بھی along with خان صاحب کے جو دوست ہیں انہوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہے مودی جی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. بسیریا صاحب کہتے ہیں جی کہ جب انہوں نے ساری چیزیں چیک کی تو انہوں نے محمود صاحب کو کہا کہ یہ ابھی پاسبل نہیں ہے، لیکن پاکستان کو فوراً جو ہے ابھی نندن صاحب کو کے بارے میں کچھ لینا پڑے گا ڈیسیژن. وہ کہتے ہیں جی کہ نیکسٹ ڈے ہی فیبروری 28 کو عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کہا کہ پاکستان ابھی نندن کو ایز اے گڈ ول جسچر، کسی کے بوجھ کے اندر دباؤ کے اندر نہیں بلکہ ایک گڈ ول جسچر ابھی نندن جو ہیں ان کو ہم کر رہے ہیں. اور وہ یہ بھی بتانا چاہتے تھے سارے جو ویسٹرن ڈپلومیٹس تھے ان کو کہ بھئی یہ ہمارا ایک جو ہے وہ جسچر ہے ٹورڈز انڈیا کہ ہم ان کے ساتھ دوستی بنانا چاہتے ہیں. ویسٹرن ڈپلومیٹس جو ہیں انکلوڈنگ یو ایس اور یو کے، بسیریا صاحب کی کتاب یہ کہتی ہے کہ جو یہ سارے انوائز جو کہ انڈیا اور پاکستان میں اس وقت تھے انہوں نے خان صاحب کی گورنمنٹ کو بہت ہی کلیئرلی بتا دیا تھا کہ انڈیا کا یہ جو تھریٹ ہے یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل سچا ہو سکتا ہے اگر ان کے پائلٹ کو آپ نے نقصان پہنچایا، جس کے اوپر پاکستان جو تھا وہ بہت زیادہ گھبرا گیا. یہ اجے بسیریا صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان واز سپوکڈ، تو وہ بہت گھبرا گئے تھے اور وہ کہتے ہیں جی کہ 3 دفعہ پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے کوئی میٹنگز کی اپنے جتنے بھی ٹاپ جو ڈپلومیٹس تھے اور ہندوستان کو یہاں تک کہنے کی کوشش کی جس کو کہ وہ پہلے پاکستان ماننے کو تیار نہیں تھا کہ پلوامہ میں بھی جو آپ نے ڈوزیئر ہم کو دیا ہے یا کہ یہ جو ایشو آف ٹیررزم ہے اس کے اوپر ہم کام کرنے کو تیار ہیں. بسیریا صاحب کہتے ہیں جی اپنی کتاب میں کہ یو ایس اور یو کے انوائز جو تھے انہوں نے ویسے کہا تھا اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئے تھے عاصم منیر صاحب جو کہ اب سی او اے ایسے کہ ہو سکتا ہے یہ فالس فلیگز ہیں، لیکن جو فارن سیکرٹری تیمینہ جنجوعہ تھیں وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ یہ تو بالکل ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا اور ہو ہی نہیں رہا اور ہم نے جو ہے وہ کچھ ایسا غلط کیا نہیں ہے اور کیسے ہندوستان وہ کرے گا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ شاید لگ رہا تھا پاکستان کو کہ ابھی بھی یہ ڈینائل کے اندر ہیں، جیسے کہ پاکستان انہوں نے بڑی ایکوزیشنز کیے ہیں بسیریا صاحب نے پاکستان کے لیے. انہوں نے کہا جی کہ جیسے ہمیشہ ہی پاکستان 9/11 ممبئی پٹھان کوٹ یوری کے بعد بھی جو ہے ڈینائل میں رہتا ہے اور کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے. تو ان کو لگا کہ شاید یہ بھی پاکستان کا جھوٹ ہے. جب ویسٹرن پھر جو تھے انوائز انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس چیز کو سیریس لینا چاہیے. لیکن کیا یہ سچ تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن جو انڈیا کی یہ کورسو پالیسی ڈپلومیسی تھی وہ بہت ہی ایفیکٹو رہی، اجے بسیریا صاحب کا کہنا ہے اپنی کتاب میں. اور انہوں نے کہا جی کہ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک بریف ہینڈ شیک کروانے کی کوشش کی مودی جی اور عمران خان صاحب کی بشک کے اندر آن دا مارجنز آف ایس سی او میٹنگ، تاکہ خان صاحب ڈائریکٹلی مودی جی کو بتا سکیں کہ بھئی ہم سنسیئر ہیں اور ہم آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ہے وہ مودی جی شاید ابھی اس موڈ میں نہیں تھے کہ پاکستان کے ساتھ بات کی جائے. بسیریا صاحب کہتے ہیں جی کہ جو ایک ہمارے پاس جو ایک
इंफॉर्मेशन आई थी जिसका जिक्र उन्होंने अब अपनी किताब में किया। वो कहते हैं जी फरवरी 27 को जो मिस जंजुआ थी उन्होंने यूएस, यूके और फ्रेंच एनवॉयज जो थे उनको बुलाया, एंड राइट इन द मिडल ऑफ द डिस्कशन उनके साथ जब पढ़ रही थी, बात कर रही थी, तो एक मैसेज उनको आया जो उन्होंने उनको पढ़ के सुनाया, और उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान ने अपनी 9 मिसाइल्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंट आउट की हैं और ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा खराब करेंगी। ये हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, ये आप अपने मुल्कों में बताएं, क्योंकि इसकी वजह से ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा एस्केलेट और कर जाएंगी। वेस्टर्न डिप्लोमेट्स जो थे वो बसेरिया साहब कहते हैं उन्होंने मुझे बताया कि इस चीज़ ने पाकिस्तान को रीथिंक अपनी पॉलिसी करने के ऊपर मजबूर किया, और आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब जो हैं उन्होंने प्रॉमिस किया वेस्टर्न डिप्लोमेट्स को कि हम इन चीज़ों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, बल्कि पुलवामा का जो डोजियर है उसके ऊपर मैं खुद सारी चीज़ें जो हैं वो मॉनिटर करूंगा। हालांकि वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई थी कि वाकई क्या हिंदुस्तान ने 9 मिसाइल्स जो हैं उनका रुख पाकिस्तान की तरफ किया था, लेकिन इस चीज से पाकिस्तान में और उसकी एस्टेब्लिशमेंट में काफी जो है अनरेस्ट आ गया था। और उन्होंने बसेरिया साहब कहते हैं जी कि इससे पहले भी जो है इस तरह की कुछ डिप्लोमेटिक बातचीत चलती थी। खान साहब ने कोशिश की कि और ज़्यादा इसको दोस्ती को आगे बढ़ाया जाए, यानी कि छुप छुप के वो तारीफ कर रहे हैं लेकिन इतनी खुल के तारीफ भी नहीं कर रहे हैं इमरान खान साहब की। कह रहे हैं कि जो आईएसआई थी फिर उसने एक इमिनेंट एक अलकायदा का अटैक होने वाला था, इनका जो ऑपरेटिव था जाकिर मूसा के ऊपर, और उन्होंने फिर हिंदुस्तान को बताया था, जो कि हिंदुस्तान ने लाइट लिया था, कोई इतना वो नहीं लिया, लेकिन फाइनली दे फाउंड आउट कि ये जो टिप ऑफ दी थी पाकिस्तान के आईएसआई ने ये बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि उसी वक्त में उसी टाइम पे वो अटैक जो था वो वहां पे आया था। और इन्होंने बसेरिया साहब ने जरा थोड़ा सा एतराज किया है खान साहब के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि खान साहब जो हैं उनका बड़ा ही श्रिल रेट्रिक था इंडियन लीडरशिप की तरफ, जिसकी की वजह से इंडियन लीडरशिप जो है उसने अपने डिप्लोमेसी के दरवाजे जो हैं फिर पाकिस्तान पे बंद किए। हालांकि अब ये कितना सच है, बहरहाल ये बसेरिया साहब की किताब में है। वो कहते हैं जी खान साहब का शायद जो है बड़ा सख्त सुर था हिंदुस्तान की लीडरशिप के खिलाफ, लेकिन जनरल बाजवा जो थे वो इस हक में नहीं थे कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात खराब किए जाएं और तमाम डिप्लोमेसी के डोर्स जो हैं वो बंद कर दिए जाएं। तो बहरहाल जी उसके बाद तो जो खान साहब के साथ हुआ फिर वो आपने देखा ही। इसीलिए वो जो आजकल हम कह रहे हैं ना पाकिस्तान में एक लाडला आ गया है नवाज शरीफ, वो इसीलिए उसको एस्टैब्लिशमेंट जिताना चाहती है क्योंकि वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता है। आपको पता ही कि मोदी जी और जिंदल वगैरह के साथ बड़ी अच्छी दोस्तियां हैं, तो वो अब चूंकि इंडिया जो है वो बड़ा स्यापे पाता है ना कि भाई पाकिस्तान से बड़ा वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और ये है और वो है, तो इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट भी चाहती नहीं है कि खान साहब को वापस लाएं। वो चाहते हैं कि लाडले को वापस ले आए जाए ताकि ज़रा हिंदुस्तान जो है वो ठंडा रहे और उसके साथ दोस्तियां बने। बहरहाल हम तो कहते हैं भाई नेबर्स के साथ अच्छे रहें, लेकिन अब क्या है, अब ये बुक है जी, अब ये कितनी सच्चाई है इस बुक में, अब वो तो पढ़ के ही आप खुद सोचें कि क्या है।